بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول الکافی سبق 51 میں کتاب العقل والجہل کا 16واں حصہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں 11ویں حدیث کی سند اور متن کی تحقیق پیش کی گئی ہے، اور اس درس میں 12ویں حدیث پر گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ ایک طولانی حدیث ہے، اس کے مختلف حصے کر کے اس پر بحث کی جائے گی۔ اس حدیث کا کچھ حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ ابو عبداللہ الاشعری عن بعض اصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال قال لي ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يا هشام ان الله تبارك وتعالى بشر اهل العقل والفهم في كتابه فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ اس میں لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ بشر بشارت اور خوشخبری دو، یستمعون جو لوگ غور سے سنتے ہیں، استماع یستمع استماع غور سے سننے کے معنی میں ہوتا ہے۔ سماع اور استماع میں جو معنی ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس متن کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ہشام بن حکم نے بیان کیا ہے کہ امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ہشام، بے شک اللہ تعالی نے بشارت اور خوشخبری دی ہے اہل عقل و فہم کو فی کتاب ہی اپنی کتاب قرآن مجید میں۔ فقال پس اللہ تعالی نے فرمایا، فبشر عباد الذین یستمعون القول، پس اے نبی آپ میرے ان بندوں کو بشارت اور خوشخبری دے دیں جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اور ان میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، ان لوگوں کی ہدایت اللہ تعالی نے فرما دی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب اور یہی حقیقت میں عقل مند ہیں، صاحبان عقل ہیں۔ جہاں تک اس حدیث کی تخریج کا تعلق ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تحف العقول میں اس کو نقل کیا ہے جناب حرانی نے، اور وافی اور وسائل اور دیگر محدثین نے بعد میں اس کو اپنی کتابوں میں طول و تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس روایت کی سند کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس کا پہلا راوی حسین بن محمد اشعری ہے، اور یہ جلیل القدر ثقہ راوی ہے، جناب کلینی کے مشائخ اور اساتذہ میں سے ہے، اور شیخ نجاشی نے اس کی توثیق فرمائی ہے۔ الحسین بن محمد بن عمران بن ابی بکر اشعری القمی ابو عبداللہ ثقۃ، بلکہ محقق غیث شبر فرماتے ہیں کہ یہ اشاعرہ کا جو گھرانہ ہے یہ نہایت ہی جلیل القدر گھرانہ ہے، اور اس سے بہت سے جلیل القدر شخصیات پیدا ہوئی۔ سند کے پہلے راوی کو ہم نے بیان کیا، لیکن بعض نسخوں میں اس کے متعلق پایا جاتا ہے کہ وہ ابو علی الاشعری ہے۔ اگر وہ بھی ہو تو احمد بن ادریس اشعری ثقہ کلینی کے مشائخ میں ہوتے ہیں، اور ان کا حدیث نمبر 3 میں ذکر گزر چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد بعض اصحابنا کی وجہ سے روایت کی سند میں بہت سے راوی حذف ہیں، رفعہ کی وجہ سے اس کو مرفوع بھی کہتے ہیں، چونکہ ہشام بن حکم اور اس پہلے راوی کے درمیان 2-3 واسطے وہ حذف ہیں، تو روایت اس بنیاد پر مرفوعہ اور مرسلہ ہوگی۔ یہ ضعیف روایات کی قسموں میں سے ہے سند کے لحاظ سے۔ جہاں تک اس روایت کے آخری راوی ہشام بن حکم کا تعلق ہے تو نہایت ہی جلیل القدر شخصیت تھے، ثقہ جلیل تھے۔ ان کے بارے میں تفصیلی بحث محقق نے ذکر کی ہے، اس کا خلاصہ یہاں پر پیش کریں گے۔ ہشام بن حکم کے بارے میں جناب کشی کا بیان بھی نقل کیا ہے، اور شیخ مفید نے انہیں رسالہ عددیہ میں فقہاء اعلام میں شمار کیا ہے۔ ہشام بن حکم کے حوالے سے ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب معالم العلماء میں تفصیل ذکر کی ہے، اور فرمایا ہے کہ انہوں نے علم کلام میں بہت بحث کی اور علم مناظرہ اور مباحثہ میں مہارت رکھتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اپنی جوانی میں، اور ان سے علم حاصل کرنے کے بعد اس کے نشر و اشاعت میں کافی کام کیا ہے۔ جناب ہشام بن حکم کے متعلق مدح کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ جناب محقق نے یہاں پر 4 روایات کو بیان کیا ہے، ہم بھی ان کا ایک خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ پہلی روایت جس میں جناب ہشام کا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آنا،
اور سوال جواب کے بعد ان کی شاگردی اختیار کرنا ذکر ہے۔ یہ اسی پہلی روایت کا تتمہ ہے، جب وہ امام کی خدمت میں آئے اور سوال جواب ہوا تو پھر آپ کی شاگردی کو اس نے ترجیح دی۔ ہشام بن حکم کے بارے میں یہ طولانی روایت، اس کا ترجمہ رجال ابو عمر کشی میں موجود ہے، اور اسی طرح کتاب الممدوحین والمقدوحین میں ان روایات کو ذکر کیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ جناب ہشام بن حکم کے متعلق ایک طولانی روایت یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان کی شہرت ہو گئی تو لوگوں نے پھر ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی اور اسے حاکم کے سامنے پیش کیا، اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے نہایت ہی جرأت کے ساتھ دلائل پیش کیے، لیکن بعد میں ان پر سختی زیادہ ہو گئی۔ جناب ہشام بن حکم کے حوالے سے اس دوسری روایت کا تتمہ ہے کہ کس طرح حاکم کے سامنے اس کے نمائندوں نے اس سے بھرپور سوالات کیے اور انہوں نے دلائل سے ان کو جواب دیا۔ اس محفل میں ہشام بن حکم سے جو سوالات کیے گئے تھے ان کی تفصیلات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ اسی روایت کا تتمہ ہے۔ جناب ہشام سے انہوں نے سوال جواب کی صورت میں ان کے نظریات کو کشف کیا اور انہوں نے دلائل کے ساتھ نہایت ہی عمدہ بیان میں اپنے نظریات کو پیش کیا ہے۔ جناب ہشام بن حکم اگرچہ حاضر جواب تھے، نہایت ہی جلیل القدر عالم تھے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے محافل میں اپنے نظریات کو بیان کیا، لیکن اس حدیث طولانی حدیث کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس بحث کے نتیجے میں ان کے لیے نہایت مشکلات پیدا ہو گئیں اور وہ مختفی ہو گئے تھے اور اس کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ ہشام بن حکم کی وفات کی تاریخ کے حوالے سے اختلاف نظر موجود ہے۔ جناب کشی کا نظریہ ہے، جناب نجاشی کا، اور درمیان میں کافی فاصلہ بھی موجود ہے، جبکہ شیخ طوسی کے نظریے کے مطابق ایک الگ تاریخ ظاہر ہوتی ہے اور ایک چوتھا نظریہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ صحیح نظریہ جناب شیخ طوسی کا نظریہ ہے۔ جناب ہشام بن حکم کو موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں بھرپور انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ کان متکلما حاذقا مناظرا قدیرا مبرزا فی الفقہ والحدیث ومقدما فی التفسیر وسائر العلوم وهو احد الاعلام الذین تاخذ عنہ الامامیۃ الحلال والحرام والفتی والاحکام۔ ہشام بن حکم کے حوالے سے موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں مزید بھی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں کہ یہ امام صادق اور امام کاظم علیہم السلام کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ بہت ساری روایات انہوں نے احکام وغیرہ میں نقل کی ہیں جن کی تعداد 167 بنتی ہے، اور ان کی بہت زیادہ مدح ائمہ معصومین سے منقول ہے۔ یہ قوی الایمان تھے، راسخ العقیدہ تھے۔ امامت کے مسائل میں انہوں نے علمی مباحث پیش کی، حتی ملحدین کے ساتھ ان کے مناظرے توحید اور صفات توحید کے متعلق بھی ذکر ہوئی ہیں اور انہوں نے ان کو لاجواب کیا۔ توحید کے متعلق ان کے بہت زیادہ خدمات ہیں اور علم کلام میں انہوں نے نہایت ہی مہارت حاصل کی تھی۔ ہشام بن حکم کے حوالے سے جناب شہرستانی کا نظریہ بھی یہاں پہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصول دین میں نہایت ہی گہری فکر رکھتے تھے۔ ہشام بن حکم کی بہت زیادہ تالیفات ہیں۔ جناب ابن ندیم نے اپنی فہرست میں ان کی 25 کتابیں ذکر کی ہیں اور ان کی بعض کتابوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ہشام بن حکم کے حوالے سے تفصیلی طور پر منابع کو بھی طبقات و الفقہاء میں جمع کر دیا گیا ہے۔ فریقین کے منابع ہیں الاعلام زرکلی، الامام صادق والمذاہب الاربعہ، موجم المؤلفین، اور اعیان و شیعہ وغیرہ میں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں تک اس حدیث کے بارے میں علامہ ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے سند کے حوالے سے طولانی گفتگو کی ہے اور جناب ہشام بن حکم کے بارے میں جو مدح منقول ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہایت ہی اہم احادیث میں سے ہے جن میں حقیقت عقل کو بیان کیا گیا ہے، اس کی صفات اور خواص کو ذکر کیا گیا ہے اور نہایت ہی قرآنی معارف اور الہی مقاصد اس میں بیان ہوئے ہیں کہ عرفاء اگر ان کی تفصیلات ذکر کرنا چاہیں تو بہت زیادہ جلدیں تیار ہو سکتی ہیں اور دیگر کسی عالم سے ایسے دقیق چیزیں عقل کے باب میں منقول نہیں ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مختلف جہات سے خطابات موجود ہیں، بعض میں علوم الہیہ کا تذکرہ ہے، بعض میں علم سماع و عالم ہے، بعض میں فلکیات ہیں، بعض میں علم اکوان و موالید ہے، بعض میں کائنات الجو اور بعض میں علم نفس ہے۔
تہذیب الاخلاق اور سیاسیات مدنیہ، مواعظ و نصائح، علم زہد و ذم دنیا اور معاد و رجوع اللہ، مذمت کفر و جہالت، سوء عاقبہ، تمام چیزیں یعنی کہ مختلف فصول میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ جناب ملا صدر شیرازی نے اس حدیث کے متعلق گفتگو کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں فرماتے ہیں کہ اہل عقل کو بشارت کے حوالے سے گفتگو ہوگی جو اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں ذکر کی ہے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اس میں چند فوائد پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وجوب نظر و استدلال، چونکہ اگر انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ علامہ شیرازی فرماتے ہیں کہ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب ہم نظریات کی تصحیح اور ان کے نقد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو تفصیل کے ساتھ دلیل و برہان اس پر پیش کریں اور اس کے بھی مقدمات ضروری ہوتے ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دلائل میں غور و فکر کرنے اور شبہات کو جواب دینے سے پہلے انہیں عقل سلیم پر پیش کیا جائے۔ فَكُلَّمَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ السَّلِيمُ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ كَانَ أَوْلَى بِالْقُبُولِ وَالِاتِّبَاعِ، تو جس کے صحیح ہونے کا عقل سلیم حکم لگائے گی تو وہ اولویت رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، چونکہ عقل کو یہ طاقت دی گئی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے عقل سلیم کو یہ نور عطا کیا گیا ہے کہ وہ مختلف چیزوں کے درمیان غلط صحیح کا فیصلہ کر سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے۔ مزید اس آیت کے بارے میں ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں جس کو دقیقہ عجیبہ کے عنوان سے ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ عقل کے ذریعے جو انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے تو اس کے لیے ایک فاعل اور موجد بھی ضروری ہے اور اس کے لیے ایک قابل ظرف کی بھی ضرورت ہے۔ فاعل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی جو اس قابل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کرتا ہے، اولئک الذین ہداہم اللہ، اور قابلیت کے حوالے سے بھی ہے اولئک ہم اولو الالباب، جو صاحبان عقل سلیم ہوتے ہیں تو ان میں قابلیت ہوتی ہے کہ وہ ہدایت عقلی اور نور معرفت کو حاصل کریں۔ یہ انسان کے جسم یا جسمانی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح تو انسان سے بڑھ کر بڑے بڑے حیوانات پائے جاتے ہیں، بلکہ یہ انسان کی عقل اور نور معرفت کے ذریعے ہوتا ہے کہ جب اس میں قابلیت موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت عطا ہوتی ہے۔ نور ہدایت جو عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس کا فاعل اور موجد جناب ملا صدر شیرازی نے ذات باری تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ خود نفس اور روح یا عقل اس کا مرجح ہو سکتا ہے اور یہی خود فیصلہ کرنے کے لیے محرک بنتی ہے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، جیسا کہ ذات روح اور عقل اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کے ضد اور مخالف چیزوں کو بھی ارادہ کر سکتے ہیں، تو یہ اس ہدایت کا سبب فاعل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا فاعل اللہ تعالی کی ذات ہوگی۔ اسی وجہ سے فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ، اور قابلیت کے حوالے سے بھی عقل سلیم اور پاکی روح کی ضرورت ہوگی۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اسی قسم کی بحث اس حدیث کے متعلق کی ہے۔ ایک تو اس کی جامعیت کے حوالے سے، اس میں چونکہ مختلف جہات سے عقل کو پیش کیا گیا ہے، اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور اہل عقل کو جو بشارت دی گئی ہے خدا کی طرف سے، اس کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی خلقت کا مقصد معرفت باری تعالی حاصل کرنا ہے اور اس کی بندگی کے کمال کو پہنچنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی روشنی میں بھی اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو انسان کو بالکل عقل اور شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہدایت کو حاصل کر سکے۔ پھر انہوں نے اس بات کی مزید تفصیل بھی بیان کی ہے کہ کس طرح مختلف معارف اور اصول دین اور فروع دین کے باب میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، پس انسان کو ان سب کو سننا چاہیے اور ان میں سے بہتر عقل سلیم کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ جناب ملا
सालिमा जंदरानी की बहस का ततिम्मा है। इसमें भी उन्हीं मतालिब की वजाहत की गई है कि ये हिदायत की जो तौफीक हासिल होती है ये अल्लाह ताला की अता होती है, लेकिन उसकी तौफीक अंधी बांट नहीं होती, बल्कि उसके लिए इंसान को अपनी आकल से काम लेने की जरूरत होती है। जनाब अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा ने मिराअतुल उकूल में इस हवाले से गुफ्तगू की है। फरमाते हैं कि ये हदीस सनद के लिहाज से मुरसल है और मुख्तसर भी है। इसको जनाब हर्रानी ने अपनी किताब तोहफुल उकूल में तफसील के साथ जिक्र किया है और उसको हमने अपनी बिहार में भी उसी तफसीली सूरत में जिक्र किया है। फिर इस आयत के हवाले से भी कुछ नुकात बयान किए हैं। आज की बहस का खुलासा देख लेते हैं। 12वीं हदीस के हवाले से गुफ्तगू शुरू हुई है। लुगात और सनद और मतन के हवाले से तफसीलात बयान की गई हैं। चूंकि ये तुलानी रिवायत है तो बाद के दुरूस में भी इसकी गुफ्तगू जारी रहेगी। हदीस के हवाले से तमरीनी सवालात को भी देख लेते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि खुदा ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।